حضرات محتشم، باتیں میں نے آپ کے ساتھ زیادہ دیر لمبی نہیں کرنی، دو چار باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے استاد محترم ہمیں جو سبق پڑھا کے گئے ہیں، وہ سبق تاریخ کا کوئی کارکن، تاریخ کا کوئی ذمہ دار، تاریخ سے محبت کرنے والا، تاریخ کو چاہنے والا، حضور کے دین کو تخت پر لانے کی کوشش کرنے والا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس کا کبھی کوئی حوصلہ، جس کا کبھی جذبہ پست ہوا ہو۔ ہزارے کی تاریخ گواہ ہے کہ ہزارے کی تاریخ میں لوگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہوں گی، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں یہ فخریہ انداز میں کہتا ہوں اور شہادت کی موت کو طلب کر کے رب سے کہ جو صحابہ کرام کا نعرہ تھا کہ جنہوں نے ہمیشہ شہادت کی موت کو طلب کیا، سرکار کا ہر چاہنے والا وہ شہادت کا طلبگار رہا ہے اور شہادت کی موت مانگتا رہا ہے۔ ہزارے کی سرزمین پر بہت سے لوگوں کا خون بہایا گیا ہوگا، لیکن خدا کی عزت کی قسم حافظ شکیل اور حافظ مبشر بٹی شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اتنا ستھرا، اتنا پاکیزہ خون ہے کہ ہزارے کی تاریخ میں آج تک کسی کا خون اتنا ستھرا اور پاکیزہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ خون اس لیے میں ستھرا کہہ رہا ہوں، اس لیے میں پاکیزہ کہہ رہا ہوں، پہلے خون بہا ہوگا لیکن وہ ہزارے کی سرزمین کے تقدس کے لیے، وہ مانسیرے کے تقدس کے لیے بہا ہوگا، وہ اقتباط کے تقدس کے لیے بہا ہوگا، وہ ہری پور کے تقدس کے لیے بہا ہوگا، لیکن خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے میلاد کی تقدس کے لیے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے اور حضور کی ختم نبوت کے لیے ایسا عظیم خون پہلے پیش نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں اس اسٹیج پر مبشر بٹی شہید حافظ شکیل آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں اور مانسیرے والوں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مانسیرے میں سے میلاد مصطفیٰ کے شہیدوں کو چنا ہے، ناموس رسالت کے پہرے داروں کو چنا ہے، حضور کی ختم نبوت کے پہرے داروں کو چنا ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جب شہید کا خون گرتا ہے پھر وہ اپنی قیمت بتاتا ہے، پھر وہ انقلاب لاتا ہے، پھر وہ تبدیلی لاتا ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ مبشر بٹی شہید اور حافظ شکیل شہید میلاد مصطفیٰ کے یہ جانثار، ان کا خون ہزارے کی سرزمین کے لیے نوید بن کے، خوشخبری بن کے، عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کا چین بن کے انشاءاللہ ادھر کے سامنے آئے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہادتیں اور تم نے جو ہماری ہڈی پسلی، ہمارے کارکنوں کی توڑی، ہمارے لوگوں کو بے دردی سے شہید کیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے بارے میں تم نے یہ خواب دیکھا کہ ہم ان کا نام مٹا دیں گے، ہزارے کی سرزمین پہ ان کو ختم کر دیں گے، ان کو روند دیں گے، وہ روندنے والے آج خود ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور بابا جی یہ کہہ گئے نسلیں بھی ہو رہے ہیں، انہوں نے اور ان کی نسلوں نے ذلیل ہونا ہے۔
اللہ کا نام بلند رہے گا، مصطفیٰ کا نام بلند رہے گا، اور مصطفیٰ کے چاہنے والے ہمیشہ بلند رہیں گے۔ اور کشمیر پر بات کرنی یا بیت المقدس پر بات کرنی، یہ خاصہ ہے عاشقان مصطفیٰ کا، یہ خادم رضوی کے جیار ہے۔ یہ بات کر سکتے ہیں کشمیر پہ، یہ بات کر سکتے ہیں بیت المقدس پہ۔ معیشت کا رونا رو رہے تھے نا، حضور کی ناموس کا مسئلہ تھا، حضور کی ناموس کا مسئلہ تھا، اور پھر تم رونا رو رہے تھے کہ فرانس کے زمین کو کیسے نکالیں۔ ہمارا تو یورپ کے ساتھ ہماری تو تجارت ہے۔ وہ معیشت کا رونا رونے والے جو حضور کی عزت پہ پیرا نہ دے سکے، آج معیشت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ قسمت کی بات ہے۔ وہ ہمارے بابا جی کہتے تھے، اوے وقت ہونے تو پہلے کھل جاؤ، عزت اسی میں ہے کہ تم سرکار کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عزت اسی میں ہے کہ تم مصطفیٰ کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عزت اسی میں ہے کہ تم حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عزت اسی لیے ہے کہ تم مسلمان کے وقار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم مسلمان کی عزت کے لیے نہیں، تم سرکار کی عزت کے لیے نہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے میلاد کے لیے نہیں، تو چند چکوں کے لیے تم ان کے گھٹنوں میں بیٹھو گے۔ اور آج پوری پاکستانی قوم معیشت کے بحران کا شکار ہے۔ اور پھر انڈیا میں امیر محترم علامہ صاحب حسین رضوی صاحب کی تقریر پہنچ جاتی ہے، سننے والے بیانت قسم کے کان رکھتے ہیں۔ امیر صاحب نے بتایا کہ اگر تم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، یہی قرآن کا حکم ہے جو امیر صاحب نے اپنی زبان میں بتایا۔ وہ کیا؟ معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہو، ملکی وقار کی بحالی چاہتے ہو، اور پھر دنیا کے عزت دار ملکوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہو، تو پھر رستہ صرف ایک ہے، اور وہ رستہ ہے مسلمان کی معیشت بھیک مانگنے میں نہیں ہے۔ مسلمان کی آزادی اقوام متحدہ کی قراردادیں نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ان خونخوار بیڑیوں کے پاس رونے سے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو آزادی چاہیے کشمیر کی، آپ کو بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی چاہیے، آپ کو پاکستان غیرت مند ملک چاہیے، آپ کو پاکستان کی غیرت مند معیشت چاہیے، تو پھر تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، مصطفیٰ کی عزت ناموس پہ پیرا دینا ہے، اور کافر کے لیے ہاتھ میں شمشیر لے کے، ہاتھ میں تلوار لے کے تم نے پھر جہاد کا اعلان کرنا ہے۔ یہ جہاد کے اعلان میں مومن کی معیشت ہے، جہاد کے اعلان میں مومن کی عزت ہے، جہاد کے اعلان میں مومن کا وقار ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، اے ایمان والو ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کوئی بلاتا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے کی طرف، آؤ اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جہاد کرو، اثاقلتم من الارض، تو تم کاروبار کی وجہ سے، اپنے قوم قبیلے کی وجہ سے، اپنی خاندان کی وجہ سے، دنیا کی اس عارضی زندگی کی وجہ سے تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو۔ نہیں 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 نہیں، مومن ساری زندگی جینے کے لیے نہیں آیا اس کائنات میں، ایک دن خیرت والی زندگی وہ 1000 سال زندگی سے بہتر ہے۔ یہ خیرت والی زندگی ہمیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی آپ دے کر گئے ہیں، ہم اس غیرت پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے پیرا دینا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہم نے پیرا دینا ہے۔ اور یہ انتظامیہ والے جتنے بھی نام پوچھتے رہتے ہیں، ہر روز ہم سنتے ہیں کہ ارتباط میں نام پوچھ رہے ہیں، مانسیہ میں نام پوچھ رہے ہیں، ہری پور میں نام پوچھ رہے ہیں۔ یہ مفتی محمد عمیر نظری خادم رضوی کا شعر کھڑا ہے، کس کے نام پوچھتے ہو؟ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھا کرو، اور ہمارے کارکن اور ہمارے ذمہ دار وہ تمہاری کیدڑ بدکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم چھپ کر مرنے والے نہیں ہیں،
ہم نے مرنا ہوگا تو سرے بازار مریں گے، سرے عام مریں گے، اور تمہیں بتا کے مریں گے کہ مصطفیٰ کی عزت کی خاطر دیکھو ہم جان دینے والے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ پیغام ہے ہزارے کے شہداء ہوں یا پاکستان کے شہداء ہوں، جن کا ناحق خون بہایا گیا ہے، ان کے خون کا کوئی قطرہ ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بھرپور انتقام ہوگا۔ آئینی رستہ اپنایا ہے، قانونی رستہ اپنایا ہے، اور آئینی اشکنجے میں ہم تمہیں کسیں گے، قانون کے اشکنجے میں ہم تمہیں کسیں گے۔ اور مجھے بتایا بیرسٹر صاحب نے، خدا کی عزت کی قسم، کہ جن بھٹوں پہ ہمارے فقیر عدالتوں میں بیٹھتے ہیں، اس بھٹے پہ خیبر پختونخوا کا آئی جی بیٹھا ہوا تھا، تو خدا کی قسم میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حافظ شکیل تجھے سلام ہو، اور مبشر بٹی تجھے سلام ہو، تیرا اتنا پاکیزہ خون ہے کہ تو نے عدالت کے بھٹوں پہ آئی جی کو بھی بٹھا دیا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ انشاءاللہ ہمارا یہ وعدہ ہے، ہم آخری حد، آخری کوشش تک انشاءاللہ العزیز انتقام کے لیے جائیں گے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ نے انتقام لینا ہے، اور ہماری دعائیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ اللہم قطع ایدیہم، اللہ تمہارے ہاتھوں کو توڑ دے، قطع ارجلہم، اللہ تمہاری ٹانگوں کو توڑے، اللہ تمہارے ان جذبوں کو توڑے کہ تم نے جس بے باکی کے ساتھ عاشقان مصطفیٰ پہ گولیاں برسائی ہیں۔ تمہارے دن قریب ہیں، تمہارے دن گرے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کا انتقام ہوگا، اور پھر ساری کل کائنات کی لعنتیں ہوں گی ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے ناحق خون بہایا ہے، جنہوں نے ناحق خون بہایا ہے، ان لوگوں کا احتساب ہوگا، ان لوگوں کا انتقام ہوگا۔ یہ مت دیکھو کہ ہم چند ایک ہیں، ہم چند ایک ہوں یا جو مرضی ہے، ہماری طاقت اللہ کی طاقت ہے، ہم مصطفیٰ کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ کیا ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تمہیں اور تمہاری نسلوں کو برباد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے حضور کے دین کو تخت پر دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر پاکستان بھی ترقی کرے گا، یہ ملک بھی ترقی کرے گا، یہ معیشت بھی ترقی کرے گی، پھر کشمیر کے لیے ریلیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر انشاءاللہ العزیز جہاد کے ذریعے کشمیر اور بیت المقدس آزاد ہوگا۔ لبیک